نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے معزز سامعین، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی القعدہ کے مہینے میں بہت سے اسلامک واقعات بھی ہوئے، اسلام کی تاریخ میں بہت سے واقعات ہوئے اور ذی القعدہ کی فضیلت بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس مہینے کے اندر جو 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ بھی ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ہے ذی الحجہ، اور تیسرا مہینہ ہے محرم۔ یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، یعنی لگاتار ہیں۔ پے در پہ کا مطلب ہے لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت دی، حرمت دی، 4 مہینوں کو فضیلت دی اور حرمت والا قرار دیا۔ ان میں سے پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ کا، جو اس وقت میرے معزز سامعین چل رہا ہے۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ عزت۔ عرب کے لوگ آپ جانتے ہیں قتل و قتال، جنگ کیا کرتے تھے، اور ان جنگ عرب کی گھٹی میں شامل تھی۔ ذرا سی بات پر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ اگر تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا تو بس لڑائی شروع ہوئی اور خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ عرب میں اتنی جہالت تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس بات پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پیا۔ خاندان در خاندان تباہ ہو جاتے تھے، قتل و غارت عام تھا، جہالت کا بازار گرم تھا، اور پھر ذرا سی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ان کا شیوا بن چکا تھا، ان کا شعار بن چکا تھا۔ جنگ کرنا، قتل و قتال ان کا شعار تھا، شیوا تھا۔ صرف اس بات کو دیکھ کر بھی لڑائی ہو جاتی تھی کہ تیرا اونٹ، قافلے میں 4 اونٹ جا رہے ہیں، تو اگر کسی نے اونٹ آگے نکل گیا، کسی کا اونٹ آگے نکل جاتا تو اس بات پر لڑائی ہو جاتی کہ تو نے اونٹ کو میرے اونٹ سے آگے کیوں نکالا۔ تو اس پر خاندان در خاندان، نسلیں در نسلیں تباہ ہو جاتی۔ 7 پشتوں تک وہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ جب لڑائی کی وجہ معلوم ہوئی کہ اس کا اونٹ میرے اونٹ کے آگے نکل گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس خاندان کو تباہ کر دیا اور ان خاندان والوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ تو یہ عرب کا شعار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والا قرار دیا، عزت والا قرار دیا۔ ذی القعدہ، قعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانا، جنگ سے بیٹھ جانا۔ تو یہ لوگ جنگ سے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کا باپ کا قاتل مل جاتا تو اس شخص سے بھی یہ بدلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ کو حرام قرار دیا گیا۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو میرے معزز سامعین یہ بہت عزت عظمت والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ میرے معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ تو ہر عمرہ جو عمرہ کیے ہیں، ہر عمرہ تقریباً ذی القعدہ کے مہینے میں کیا۔ چاروں کے چاروں عمرے جس مہینے میں کیے، اگرچہ سال مختلف ہیں لیکن مہینہ ایک ہی ہے، وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اور تیسری فضیلت، اس میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، اور حج کے لیے لوگ
مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ ذی الحجہ کی تیاری کے لیے ہوتا ہے، حج کی تیاری کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو اہم فضیلت حاصل ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے معزز سامعین، سورۃ توبہ کی آیت ہے، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی ظلم تو ویسے بھی جائز نہیں، لیکن ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بالخصوص ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ ظلم تو ویسے بھی جائز نہیں، عام طور پر عام دنوں میں بھی اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا ملے گی، لیکن اس مہینے میں اگر ظلم کرو گے تو یہ عزت والا مہینہ ہے، اس میں سزا ملے گی لیکن ڈبل۔ جیسے میں نے رمضان میں عرض کیا تھا کہ ایک مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، اس میں اہمیت کسی چیز کی بڑھ جاتی ہے، تو جب کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس میں اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو ڈبل گناہ شمار ہوگا، اس لیے کہ نیکیوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو اس میں بھی فرمایا وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض اور واجبات میں کوتاہی نہ کریں۔ جو اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی ہیں ہم وہ پڑھیں، جو واجبات ہمارے ذمے ہیں وہ کریں، یا دوسرا مطلب کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، کسی کے مال کو ہڑپ نہ کریں، کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، کسی کو گالی مت دیں، کسی کے لیے برا مت سوچیں، یا کسی کو تھپڑ نہ لگائیں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کسی کے ساتھ بغض نہ رکھیں، عناد یعنی کینہ نہ رکھیں۔ یہ ساری چیزیں ظلم میں شمار ہیں کہ یہی ظلم ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو میرے معزز سامعین، اس مہینے میں ہمیں خاص طور پر حدود اللہ کی خیال کرنا چاہیے، جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں وہ حدوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں حرام کام سے بچنا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، اور اس مہینے میں جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ روزے بھی رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں روزے بھی رکھنے چاہیے، اور نیک کام کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنے چاہیے، بالخصوص اس مہینے میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ حج پر جا رہے ہیں اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اس میں بھی حضرت ابوبکر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ واپس آ گیا جس زمانے میں اللہ رب العزت نے آسمان بنایا تھا اور یہ فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینوں کو ہم نے عظمت والا قرار دیا۔ تو ذی قعدہ کا یہ مہینہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم کردار رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، جن میں سے ایک ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں ہم عبادت کریں، لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں، کسی کے مال کو ناحق ہڑپ مت کریں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں نے عرض کر دیا کہ ظلم میں آ جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی اگرچہ ظلم گناہ ہی ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے معزز سامعین، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذی قعدہ میں عمرہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو لوگ وہاں حج پر جاتے ہیں اور پہنچ چکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، کیونکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے دلیل ان کی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور چاروں کے چاروں ذی قعدہ کے مہینے میں کیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب جو ہے اللہ رب العزت سے استخارہ کیا کہ ذی قعدہ میں عمرے کی زیادہ فضیلت ہے یا رمضان المبارک میں۔ آپ دیکھیں علماء چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا احتیاط سے کام لے رہے ہیں، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جب بات استخارے کی آگے تو یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ اضافی بات ہے میرے معزز سامعین، استخارہ اللہ رب العزت کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہر کام کے لیے
استخارہ کیا کرتے تھے، اور جامع ترمذی کی روایت ہے آپ نے استخارے کا حکم بھی دیا ہے۔ استخارے کا مطلب اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا۔ تو یہ ایک اضافی اگرچہ بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ مزید بھی ذی القعدہ کے حوالہ سے بہت سے فضیلتیں ہیں، بہت سی واقعات ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر ثانیہ بھی اس مہینے میں ہوا۔ یہ وہ غزوہ بدر نہیں ہے کہ جس مہینے جو رمضان میں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک غزوہ بدر ہوا ہے جو ذی القعدہ کے مہینہ میں ہوا۔ تو میرے معزز سامعین، اسی طرح صلح حدیبیہ بہت اہم قصہ ہے، تفصیلاً عرض کروں گا، وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو پھر یہ صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا، تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور پھر اگلے سال بھی آپ نے ذی القعدہ میں ہی عمرہ کیا۔ تو میرے معزز سامعین، اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے چند مسائل آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔